نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن بعد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ امت محمدیہ کو فیض یاب کرتا ہوا اپنے تکمیل کے آخری مراحل کی جانب بڑھ چکا ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مبارک اور مقدس مہینے کی 25ویں تاریخ ہے اور تیسرے اور آخری اشرے کا 5واں دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ آج رمضان المبارک کے جو جمعۃ المبارک کے ایام ہیں ان میں سے آخری جمعۃ المبارک جس کو ہمارے ہاں جمعۃ الوداع کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بہت سی فضیلتیں جمعۃ الوداع کی بھی آئی ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، اس کی ہر گھڑی بے مثل ہے اور اس کا ہر لمحہ اپنے دامن میں رب ذوالجلال کی رحمتوں اور اس کی عطاؤں کو سموئے ہوئے ہے۔ سال کے بقیہ مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس مہینے کو اس مہینے کے تقابل میں پیش کیا جا سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک اور مقدس مہینے کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، آپ نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ اس کو ہمارے دروس میں جو ظہر کی نماز کے بعد ہوئے ہیں، پھر فجر کی نماز کے بعد ہوئے ہیں، پھر نماز عشاء سے پہلے ہوئے ہیں، پھر نماز تراویح کے بعد ہوئے ہیں، اس کے اندر مفصل گفتگو ہم نے مختلف مواقع پر مختلف عنوانات کے تحت کی ہے۔ رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ فرمائی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاکر اللہ فی رمضان مغفور اللہ، سائل اللہ فیہ لا یخیب۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کا ذکر کرنے والا
بخشا اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں کا یہ حال کہ ہر رات امت محمدیہ کے 6 لاکھ افراد دوزخ سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ ہر رات 6 لاکھ افراد جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں، یعنی ان کو جنت کا پروانہ عطا کر دیا جاتا، لکھ دیا جاتا ہے ان کے ہاتھ میں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی فرمایا کہ 10 لاکھ افراد ہر رات دوزخ سے آزادی پاتے ہیں، اور ہر رات کو 10 لاکھ افراد کے لیے جنت کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی برکتوں کا حال فمن صامہ وقامہ ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اور اس کی راتوں کا قیام ایمان و احتساب کے ساتھ کیا، اس بندے کا حال کیا ہوا؟ فرمایا خرج من ذنوبہ، وہ شخص گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں کا حال ہے۔ اور پھر ایسا مہینہ جس کو سرکار نے ایک حدیث کے اندر ایک مقام پر جب خطاب فرمایا 5 اسماء عطا فرمایا، شہر عظیم وشہر مبارک وشہر الصبر وشہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن۔ فرمایا یہ عظیم مہینہ ہے جس کو زبان مصطفیٰ عظیم کہہ رہی ہے۔ یہ مبارک اور مقدس مہینہ انتہائی عظمتوں والا مہینہ، پھر فرمایا انتہائی بابرکت مہینہ، پھر فرمایا یہ صبر کا مہینہ، ساتھ فرمایا صبر کا ثواب رب نے جنت کی صورت میں رکھا، پھر فرمایا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ، اخوت کا مہینہ، بھائی چارے کا مہینہ، پھر فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر اسی حدیث میں سرکار نے فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ یہ ہے وہ مہینہ جس کا اول رحمت ہے، یہ ہے وہ مہینہ جس کا درمیان مغفرت و بخشش ہے، یہ ہے وہ مہینہ جس کا آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے دوزخ سے آزادی حاصل کرنے کا آخر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یہاں تک فرما دیا، جب جبرائیل امین نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کے عرض کیا جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور پھر رب ذوالجلال کو منا کر جنت میں داخلہ نہ کر لے فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو، اس کے لیے پھٹکار ہو، وہ شخص لعنتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے اتنا کہا کہ سرکار سے کہا اب کہیے نا آمین۔ معلوم ہوا کہ ایسا مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ انتہائی بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اس کے اندر رب کو منا کر جنت کو اپنے اوپر واجب نہیں کر لیتا۔ ایسا ماحول اللہ نے عطا فرمایا، ایسا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، کبھی سحری ہے کبھی افطاری ہے، پھر فجر کی نماز کا حال، پھر زور کی نماز کا حال، پھر عصر کی نماز کا حال، پھر مغرب کی نماز کا حال، پھر عشاء، پھر تراویح، پھر قرآن مجید کا سننا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والا بن کے جلوہ فرما ہو۔ رمضان المبارک کے اندر آپ نے کیسا ماحول دیکھا، کیسی باتیں پائیں، سال کے بقیہ مہینوں میں ایسا میسر نہیں آیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ماحول عطا کیا جس کو نیکیوں کا موسم بہار کہنا چاہیے، جس کی فضا بدلی ہوئی، جس کی ہوا کے اندر عجیب خنکی پائی گئی، جس کے ماحول کے اندر عجیب رحمت کا نزول ہوتا ہوا دیکھا گیا۔ ہر نظر کے اندر حیا دیکھی، ہر زبان کو کنٹرول میں دیکھا، ہر کان برا سننے سے بچ رہا ہے، ہر ہاتھ برا کرنے کی طرف بڑھنے سے بچ رہا ہے، قدم جو ہیں وہ برائی کی طرف بڑھنے سے ہچکچا رہے۔ بڑے سے بڑا بندہ بھی ہو رمضان المبارک کے مہینے میں کہتا ہے کچھ خیال کر، رمضان ہے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں جو پھر نعمت عطا کی، ایک حدیث سنا کے اپنے مضمون پہ عرض کرنا چاہتا ہوں
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہتے ارائیتا ان شہدت اللہ الہ الا اللہ، آقا کیا کہتے ہیں، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَصُمْتُ الشَّهْرَ وَقُمْتُ رَمَضَانَ وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ۔ آقا آپ کا کیا فرمان ہے میرے بارے میں اگر میں اس بات کی شہادت دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر اس بات کی شہادت دوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، پھر میں 5 وقت کی نماز ادا کروں، پھر میں رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھوں، وَقُمْتُ الشَّهْرَ وَصُمْتُ الشَّهْرَ وَقُمْتُ رَمَضَانَ۔ ذرا توجہ طلب یہ بات بھی ہے، یہ فرمایا کہ مہینے کے روزے رکھوں، راتوں کا قیام کروں۔ معلوم ہوا کہ قیام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارشیں ہوتی رہی، سرکار دو جہان نے خود فرمایا یہ مہینہ ہے جس کا نفل کا ثواب رب نے فرض کے برابر رکھا، جس کے فرض کا ثواب رب نے 70 فرضوں کی صورت میں عطا کیا۔ فرمایا یہ ہے وہ مہینہ جس کے دن کے روزے فرض کیے گئے اور راتوں کا قیام تمہارے لیے نفل بنایا گیا۔ یہاں پہ وہ صحابی عرض کرتے سرکار اگر میں 5 وقت کی نماز ادا کروں، رمضان کے مہینے کے روزے رکھوں، راتوں کو قیام کروں، نماز پڑھوں اور وقت پہ زکوٰۃ ادا کروں، آپ کا کیا فرمان ہے میرے بارے میں؟ گل قدس کی پتیوں کو حرکت، رحمتوں کے پھول برسائے گئے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، اس شخص نے جو وعدہ کیا ہے، جو دعویٰ کیا اس نے، جس کا اقرار کیا، اگر اسی پر مر جائے، اسی پر اس کا انتقال ہو جائے، فرمایا قیامت کے دن یہ شخص صدیقوں میں شمار ہوگا، شہداء میں۔ یہ رمضان المبارک کے برکت، مہینے کی برکت سے آپ نے یہ حاصل کی یہ چیز، کان من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء، اگر اس شخص کا اسی پر انتقال ہو، اپنے وعدے پہ پورا اترے، تو پھر یہ شخص صدیقوں میں ہوگا، پھر یہ شخص شہداء میں ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی، یہ جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو، شب قدر کو رب نے رمضان کے مہینے میں رکھا۔ یہ فرمایا گیا من قام لیلۃ القدر، جہاں پہ حدیث فرمائی نا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر۔ یہ اکٹھے الفاظ آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح بخاری میں، ایک ہی حدیث سرکار نے فرمایا جو شخص رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے ایمان و احتساب سے، جو شخص رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے ایمان و احتساب سے، اس کی گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا گیا۔ پھر فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص شب قدر کو پائے اور شب قدر کے اندر جاگ کر رب کی عبادت کرے، قیام کرے، 2 رکعت بھی پڑھے کم از کم، ایمان و احتساب کے ساتھ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، کوئی اور منشا نہ ہو، محض رب مقصود ہو، تو پھر یہ 2 رکعت اس کو ایسا ثواب دیں گے اس کی زندگی کے گزرے ہوئے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب شب قدر کو تلاش کہاں کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو، مزمل کا مرجع قرآن ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، قدر والی رات میں۔ ساتھ فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے، تم کیا جانو، کیا انداز ہے، تمہیں کیسے قدر ہو سکتی ہے کہ یہ رات کیسی دے دی ہم نے، تمہیں کیا معلوم ہے شب قدر کیا ہے، تم کیا سمجھو کہ شب قدر میں کیا ہوتا ہے، تم کیا جانو کہ رب کی رحمت کیسے برسنا چاہتی ہے، تم کیا جانو کہ رب اپنے بندوں پر کیسے مہربان ہونا چاہتا ہے، تم کیا جانو کہ رب اپنے بندوں پر کیسی عطائیں کرنا چاہتا ہے۔ آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اتنا سمجھ لو کہ شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے افضل رات۔
ویسے تو بڑے مفسرین کرام نے اور دیگر نے حساب لگا بھی اتنے سال بنتے، 1000 مہینے، 1 مہینہ 12 مہینوں پہ 1 سال ہوتا ہے، 1000 مہینوں کو اکٹھا کیا جائے 83 سال بنتے ہیں۔ لیکن بعد نے کہا یہ وقت کی ایک اکائی بیان کی گئی، اس کا یہ معنی نہیں بھی 1000 مہینوں کے اوپر 1 اور مہینہ ہو جائے تو پھر یہ کم فضیلت والی ہو جائے گی، پر میں نہیں، سینکڑوں ہزار بھی ہوں، ہزاروں ہزار بھی ہوں، لاکھوں ہزار بھی ہوں، پھر بھی شب قدر کی فضیلت زیادہ ہے، پھر بھی مقام اس کا اونچا رکھا۔ 1000 مہینے کی رات، یہاں اگر ہوتا نا ہزاروں مہینوں کی رات پھر تو سمجھ آتی بھئی 2-3 ہزار ہو جائے بات مکمل ہو گئی، تو یہ جنس بیان کی گئی ہے، یہ جنس بطور جنس لائے، اس پہ ہزار بھی ہوں پھر بھی 1000، کروڑوں ہزاروں پھر بھی 1000، اور عربیوں کے ہاں سب سے بڑا عدد ہی 1000 ہوتا ہے، وہ لاکھ لکھنا چاہیں پھر بھی الف اکٹھا کرتے، کروڑ لکھنا چاہیں پھر الف قاعدہ دیکھو، یہ الف رہتا ہی ساتھ، تو ایسا عدد بیان کیا گیا، فرمایا کہ سارے زمانے کی ساری راتیں ایک طرف، شب قدر کی فضیلت پھر بھی زیادہ رکھیں گے، خیر من الف شہر، کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اترتے ہیں، خالی فرشتے نہیں آتے، روح بھی آتی، جبرائیل امین خود آتے جو انبیاء کرام کی بارگاہ میں تشریف لاتے تھے اور حاضر ہوتے تھے، فرمایا وہ بھی آ جاتے۔ حضرت امام فخر الدین رازی کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب چیخا میں پھینکا گیا تو 7 فرشتوں نے آ کے سلام کہا تھا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، کہ 7 فرشتے آئے تھے سلامتی دینے کے لیے تو آگ گلزار ہو گئی۔ اب امت محمدیہ کے لیے شب قدر میں 7 نہیں آتے، 70,000 آتے ہیں، لا تعداد آتے ہیں، اور اتنے آئے پھر امت محمدیہ کو آگے سلام کا تحفہ دے، فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ عَمْرٍ، خود نہیں آتے، رب کے حکم سے آتے ہیں، اور ہر قسم کا حکم لے کے آ جاتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی والی ہے یہ رات طلوع فجر تک، ساری رات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تلاش میں رمضان المبارک کے پورے مہینے میں سرکار نے اعتکاف کیا، پہلا عشرہ کیا، پھر دوسرا عشرہ کیا، پوچھا کیوں؟ فرمایا شب قدر کی تلاش ہے، یعنی یہ اپنے لیے نہیں، وہ تو شب قدر ہے ان کے صدقے سے، اسی لیے امت محمدیہ، علامہ محمود علوسی حنفی بغدادی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ سب راتوں سے افضل رات شب قدر نہیں، سب راتوں سے افضل رات محمد کے میلاد کی رات افضل ہے شب قدر سے، افضل لیلۃ المیلاد افضل من لیلۃ القدر، یہاں تک کہ بعض علماء نے، جس میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی بھی ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن جوزی بھی ہیں، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی ہیں، دیگر علماء بھی ہیں، کہتے جمعے کی رات بھی شب قدر سے افضل رکھی، کیوں رکھی؟ فرمایا اس لیے کہ اس رات کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس آپ کی والدہ کے رحم میں جلوہ گر ہوا تھا، اس کو افضل کر دیا جس رات خود محمد عربی آئے ہیں، اس کا اس لیے کہا شب قدر سے شب میلاد افضل، کیونکہ شب قدر شب میلاد کے صدقے سے، کہ میں یہ وضاحت کرنے کے لیے عرض کر رہا تھا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ پوچھا گیا شب قدر کو پانا چاہیں کہاں ملے گی؟ فرمایا سال کی راتیں کتنی ہوتی؟ اس نے کہا جتنے دن ہوتے ہیں، تو فرمایا اگر ہر رات جاگے تو مل جائے گی۔ سبحان اللہ کہو۔ مطلب یہ تھا کہ یہ کوئی ایسی رات نہیں بھائی جس پہ تو 2-4 مرتبہ سوچے، اس کے لیے تو سال کیا ہے زندگی بھر جاگ، اگر تو اس کا ایک لمحہ پا گیا تو تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، پھر تیسرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دکھائی گئی، پھر بعض وجوہات کی بنیاد پر اس سال کے لیے اٹھائی گئی، ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، کوئی بندہ کہ ہمیشہ کے لیے اٹھائی گئی، مگر نہ سرکار کی امت کے بعد افراد ایسے گزرے۔ حضرت علامہ عبدالعزیز دباغ سے پوچھا کہ جناب کب ہوتی ہے؟ تو کسی نے کہہ دیا جناب وہ سرکار کو دکھائی گئی تھی پھر بلا دی گئی، معلوم تھا کہ نہیں تھا سرکار کو؟ وہ کہتے ہیں ان کی عظمت کا کیا کہنا،
ان کے تو مرتبے اللہ نے اتنے اونچے رکھے ہیں، کیا سوال کر دیا تو؟ کہتے میرا جسم دیکھتا ہے، دو چیزوں سے عبارت ہے، روح سے، جسم سے. اگر روح نکل جائے تو جسم کسی کام کا ہوتا ہے؟ کہتے پھر کیسے کام کر سکتا ہے؟ فرمایا میری روح میرے جسم سے نکل جائے اور مجھے اٹھا کر سنسان ویرانے میں پھینک دیا جائے، میرا گوشت نوچ نوچ کر کبے کھائیں، چیلے کھائیں، جنگل کے وحشی درندے کھا جائیں، میری لاش کے اوپر کئی 100 برس بیت جائیں، اس کے اوپر بارشیں برسیں، اس کے اوپر آندیاں آئیں، ہوا اس کے اوپر ریت اڑائے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤں، میری ٹانگیں کھڑی ہو جائیں آسمانوں کی طرف. اس وقت کسی نے آگے پوچھا بتا عبدالعزیز دباغ شب قدر کب ہوتی؟ کہتے اللہ کی قسم اس وقت بھی بتاؤں گا، فلاں رات کی فلاں گھڑی کو آ رہی ہے. یہ میرا مرتبہ ہے. پھر محمد عربی کے مرتبے کا اندازہ کون لگائے گا؟ تم کا سبحان اللہ کہو. اب یہ امت کو تعلیم دی ہے پورا مہینہ جاگے تاکہ معلوم ہو. عبداللہ بن مسعود سے کہا، وہ کہتے سارا سال جاگ، ہر رات جاگ اور کبھی غفلت نہ کر، پھر تجھے شب قدر ضرور ملے گی. یعنی اس کی قدر اہمیت اتنی ہے کہ اس کو ملنا چاہیے اور تجھے اس کی تلاش کرنی چاہیے. ویسے قرآن نے فیصلہ کر دیا، فرمایا اس کو شب قدر میں اتارا. کس کو؟ قرآن کو. تو قرآن نے خود فیصلہ کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا. اور رمضان کی برکت کا اندازہ لگاؤ، آسمان سے جتنی کتابیں اتری سب رمضان میں. تورات بھی رمضان میں آئی، زبور بھی رمضان میں آئی، انجیل بھی رمضان میں آئی، اور قرآن بھی رمضان میں آیا ہوا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اس کی ایک گھڑی، اس کا ایک لمحہ، اس کی ہر ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے. امت محمدیہ کے لیے مغفرت و بخشش کا پیغام لے کے آتے. فیصلہ ہو گیا بھئی ہے رمضان میں. پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی. فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من شہر رمضان. جو شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرے. کتنے دن ہیں؟ 10 دن یا 9 دن؟ کیونکہ کبھی مہینہ 30 دن کا، کبھی 29 دن کا. حضرات توجہ رہے میری بات کی طرف. میں تھوڑا سا وقت تو آپ کا زیادہ نہیں ضائع کرنے کا ارادہ رکھتا، لیکن یہ مسئلہ آپ کرنا چاہتا. یہ فرمایا شب قدر کو پہلے تو فرمایا پورا سال ہی جاگ، یہ بھی ذہن میں رہنا، اور خود پورا مہینہ اعتکاف کر دیا. کیوں؟ فرمایا میں شب قدر کو تلاش کر رہا ہوں کب مل جائے گا. خود تعلیم دی ہے بندوں کو. پھر فرمایا اور آسانی، کچھ بندے ایسے بھی ہے نا پورا مہینہ نہیں جاگ سکتے. فرمایا چلو آخری 10 دن تو ہو جائے. پھر فرمایا سرکار کے اور مہربان ہو گئے. فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. اب اگر تو پوری 10 نہیں جاگ سکتا پھر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ضرور تلاش کر. سبحان اللہ کہو نا. تاک آخری عشرے کی تاک راتوں میں ضرور تلاش کر. کتنی ہے؟ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں. کاش کسی کو معلوم ہو شب قدر کیا شے ہے. 5 راتیں جاگیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سے کلام ہوئے. پھر ایک حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تلاش کرنا چاہے نا، اور آگے بڑھا دیا. فرمایا فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ. اگر توجہ نہ ہوئی تو تقریر کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو دیواروں کو تو نہیں سنا رہا، آپ کی. یہ فرمایا اگر پہلے فرمایا پورا سال، پھر فرمایا پورا مہینہ، پھر فرمایا آخری 10 دن، پھر فرمایا 10 نہیں آخری 5. اب سنو کیا فرمایا جا رہا ہے. فرمایا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ. اب میں تجھے حکم دیتا ہوں تلاش کر اس کو 29ویں میں، یعنی 9ویں شب میں، پھر فرمایا 7ویں 27ویں میں، پھر فرمایا 25ویں میں. یعنی پہلے 10 فرمائی، پھر 10 سے 5، پھر 5 سے 3. اب آپ اندازہ لگا لو پھر رمضان المبارک کے مہینے میں کیا برکت رکھی ہے. سرکار چاہتے ہیں میری امت کے افراد جاگیں. ایک حدیث اب میرے ذہن میں ہے جو میں آپ کو اوپر سے دیکھ کے سنانا چاہتا ہوں. ویسے تو آپ کو معلوم ہے میں
عادی نہیں ہو اس بات کا، چونکہ آج کل یہ ایک رواج نکلا، بعد بندے کہتے پتہ نہیں مولوی خود ہی کہتے جا رہے ہیں جی، مولویوں نے خود بنا لیا جی، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حدیث ہے، صحیح مسلم ہے میرے ساتھ۔ یہ بعض افراد نے سیاستہ میں امام بخاری کی صحیح پر بھی اس کو فضیلت دی، اس کے اندر بعض خصوصیات ایسی بھی پائی جاتی ہیں جو امام بخاری کی صحیح پر بھی فضیلت رکھتی ہیں۔ اس کتاب کی جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر اس کا 370 ہے، جہاں سے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سنو حدیث کیا کہتے ہیں۔ پہلے فرمایا 10 دن، پھر 5، پھر 3، اب سنو کیا نتیجہ نکلنے لگا ہے۔ یہ حدیث ہے، میں آپ کو یہ اس لیے دکھانا چاہتا ہوں۔ فرما کہتے ہیں کہ لیس الخبر کالمعاین، خبر معائنے کی طرح نہیں ہوتی۔ کہتے فارسی زبان میں کہتے شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، سنی سنائی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح کی تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دکھا رہے ہیں آپ کو کہ آپ کو جو ہے وہ تسکین قلب ہو اور آپ اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ زر بن حبیش کہتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 370 کے آخر میں یہ حدیث ہے، کہتے ہیں میری ملاقات حضرت ابی بن کعب، یہ ابی بن کعب ہے، اس کو سرکار نے سید القراء، یہ میری امت کے قاریوں کا سید ہے، یہ میری امت کے قاریوں کا سردار ہے، اور بڑے اونچے درجے کے عالم ربانی، صحابہ کرام میں بڑی فضیلت پانے والے۔ کہتے ہیں میری ملاقات ان سے ہوئی تو میں نے کہا سألت ابی بن کعب، میں نے حضرت ابی بن کعب سے عرض کیا، فقلت ان اخاک ابن مسعود، وہ جو تیرا بھائی ہے نا عبداللہ بن مسعود، کبھی ان کی زندگی بھی پڑھو دل ہل جائے سرکار سے کیا پیار کیا ہے۔ کہتے وہ ابن مسعود ہے نا تیرے بھائی، بھائی سے مراد یہ نہیں میرے کو حقیقی بھائی تھے، یہ اسلام کے بھائی۔ کہتے یقول من یقم الحول یصب لیلۃ القدر، کہتے ان سے میں نے پوچھا تھا کہ لیلۃ القدر کو کب تلاش کرے، کہاں ملے گی؟ وہ کہتے سارا سال جاگ مل جائے گی تجھ کو۔ اب سنو آگے سے حضرت ابی بن کعب کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں فقال رحمہ اللہ، اللہ میرے بھائی عبداللہ بن مسعود پہ رحم کرے، اراد اللہ یتقل الناس، اصل میں ان کا ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں توکل کر کے بیٹھ نہ جائیں، یہ انہوں نے کیا کہ اسی راتوں پر اکتفا کر کے بیٹھ نہ جائیں، وگرنہ کہتے ہیں اما انہو قد عالما، وگرنہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے یہ کب ہوتی ہے۔ سنو اما انہو قد عالما انہا فی رمضان، ان کو معلوم ہے کہ رمضان میں ہوتی ہے، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، ان کو معلوم ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ 27، ان کو معلوم ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ ثم حلف لا یستحنی، پھر حضرت ابی بن کعب نے قسم اٹھا کے کہا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے یہی شب قدر ہے اللہ کی قسم، اور اس پر بھی انشاءاللہ بھی نہیں کہتا کہ حقیقت نہیں یہ رات۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے میں نے بعض کتابوں میں پڑھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ سرکار نے فرمایا لیلۃ 27، شب قدر ہوتی ہی رمضان کی 27ویں شب کو ہے۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور آگے بھی پھر بعض صحابہ کرام کے بیانات فرمائے کہ ہمیں معلوم ہے کہ سرکار نے اسی رات کے لیے فرمایا تھا قیام کر تاکہ تو شب قدر کو پائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب، حضور غوث اعظم عبد القادر گیلانی بھی کہتے ہیں کہ شب قدر ہوتی ہی 27ویں شب۔ اور یہ جو بعض پھر قرائن سے بھی اندازہ لگا، حضرت عبداللہ بن عباس، تھوڑا سا وقت دیں گے نا مجھ کو 2-4 منٹ، عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے پڑھنا یہ لیلۃ القدر، یعنی اس پوری سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور لیلۃ القدر کے اندر جو کلمات آئے ان کی تعداد 9 ہے، کہ 3 مرتبہ آیا ہے، 9 کو 3 سے ضرب دے تو کیا نکلتا ہے؟ 27۔ تو کہتے ہیں سمجھ لے بھئی 27 نہیں ہوتی۔ پھر کہتے ہیں یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے اس کے اندر 30 کلمے، ذرا توجہ فرمائیے، کہتے ہیں 30 کلمے، اور جس کلمے میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ ہے،
یہ ہے. کہتے یہ کلمہ پڑھنا کتنا ہے؟ کہتے 27واں. کہتے 29. اور ایک مرتبہ سرکار حضرت فاروق اعظم نے بلا لیا صحابہ کرام کو, آؤ مجھے بتاؤ بھئی کب ہوتی. کسی نے کوئی کہا, کسی نے کچھ کہا. عبداللہ بن عباس بھی بیٹھے تھے. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا آپ بھی بولے نا. کہتے میں تو اس لیے خاموش تھا کہ آپ کہتے تھے کہ تم بچے ادھر نہ بولا کرو. تو کہتے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ آج تو تجھے بولنے کے لیے میں نے, تو اسے سننے کے لیے میں نے بولا, بول. تو کہتے میں تو کہتا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند عدد ہے وہ تو طاق ہے, اور طاق میں جو سب سے پسند ہے وہ 7 ہے. یہ بات سے کیسے بات ہے؟ کہتے میں جدھر دیکھتا ہوں کائنات کے اندر 7 کی بادشاہی نظر آتی. فاروق اعظم فرماتے بتا نا کہاں سے نظر آتی. کہتے ذرا آسمانوں کی تعداد دیکھو, زمینوں کی تعداد, پھر دیکھو بھائی خانے کعبے کے طواف کے پھیرے اور صفا مروہ کی سعی کے پھیرے. کہتے ہفتے کے دن. اب کہتے قرآن مجید کے اندر جو صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں ان کی تعداد. فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر جو سوراخ رکھے ہیں ان کی تعداد بھی 7. کہتے جدھر دیکھتا ہوں 7 کی ہی بادشاہی نظر آتی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے مرادی 27ویں شب ہے. عزیزان گرامی قدر ابھی وہ شب آ رہی ہے. آج تو اتفاق ایسا وہ 25ویں رات کو گزر گئی, ایک درمیان میں, اس کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. سرکار کا یہ فرمان بھی ہے فی السبع العشر الاواخر, جو شب قدر کو پانا. ایک روایت میں یوں بھی فرمایا کہ آخری 7 راتوں میں تلاش کر لے مل جائے. اب یہ شب قدر رمضان مبارک کی 27ویں شب کو کبھی امکان ہو گیا, تو اس کے اندر اگر بندہ سو کر گزار دے. ایسے موقع پر باتیں بہت کرنے والی. ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. حضور فرماتے ابن آدم, اولاد آدم کا ہر شخص گناہگار ہے, ہر شخص خطا کار ہے. یعنی سوائے نبیوں کو چھوڑ کر, سوائے نبیوں کے ہر شخص گناہگار ہے. فرمایا اچھا خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا رہتا ہے. اور یہ مہینہ ایسا ملا ہے, یہ رات ایسی ملی ہے جس کے اندر اگر جا کر آپ نے 2 رکعت پڑھے, اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلائی, آنکھ میں آنسو آئے, تو رب ذوالجلال کی رحمت تو پہلے ہی برسنا چاہتی ہے. شب قدر رکھی اس لیے گئی ہے کہ پہلی امتوں کی جو بڑی بڑی عمریں ہوئی ہیں, آقا کونین کی امت کو وہ رات مل جائے, ان کا ثواب ان کے برابر, ان سے زیادہ کرنا. اس موقع پر 1-2 باتیں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ عید الفطر بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد تو جمعہ نہیں آئے. عید الفطر کے جو خصوصی احکامات ہوتے ہیں ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے. یہاں تک کہ یہ جو عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے گھر سے چند کھجوریں کھانا ہے طاق عدد میں. اس کی فضیلت کیا ہے سنیے. اس کی کیا فضیلت؟ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی فرماتے ہیں کہ ایک طرف عمر بھر کے روزے ہو, ساری زندگی بندے نے روزے رکھے عمر بھر, اور ایک طرف اس نے ایک دن عید الفطر کے دن میں صبح کے وقت عید کی نماز پڑھنے سے پہلے چند کھجوریں میٹھی کھائی ہوں, ان ساری زندگی کے روزوں سے اس کا ثواب زیادہ. کیوں کہ یہ سنت مصطفیٰ کی پیروی ہے. اس لیے اس کا بہت خیال رکھا جائے. غسل کرنا, نیا لباس پہننا, نیا نہ ہو تو پرانا دھلا ہوا پہننا, خوشبو لگانا, حجامت بنوانا, مسواک کرنا, اور اپنے دل سے قدورتیں دور کر دینا. ایک ہے نا بندہ سارا مہینہ جو ہے وہ رمضان میں بڑے طریقے سے رہا, پہلے دن عید آئی پھر ایسا کھل گیا کہ شیطان کا مرکز بن گیا. ایسا نہیں, پھر وہ یاد رہے, اثر نظر آئے آپ کے ہاں سے کہ اس کا حال کیا ہے, رمضان اس نے کیسے گزارا ہے. عزیزان گرامی قدر پھر ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اسی کے ضمن میں. امام ربانی مجدد الفسانی نے حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول نقل کیا. کہتے حرام کا 1 پیسہ اس کے اصل مالک کو لوٹا دینا 600 روپیہ رب کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر ہے. 600 روپیہ تو خرچ کرے اس سے بہتر ہے کہ حرام کا پیسہ جو تو نے ایک کسی کا مارا ہے اس کے اصل مالک تک واپس لوٹا دے. اتنا تجھے 600 روپے کی زکوٰۃ اور 600 روپے کا فطرانہ اور 600 روپے کا صدقہ اتنا فائدہ نہیں دے گا جتنا کسی کا ایک دبایا ہوا پیسہ جو ہے اس کو واپس لوٹا دے. اور حضرت
جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا ان کے وصال کے بعد، بتائیے کیا بنا ہے؟ بڑے بڑے وظیفے کیے، بڑی چلہ کشیاں کی، جنید بغدادی کا مرتبہ کون جان سکتا ہے؟ کیا اونچا مرتبہ ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کچھ کام نہیں آیا، کچھ کام نہیں آیا، سارے وظیفے ہیچ ہوئے، سارے چلے کشیاں ساری ہیچ ہو گئی، کوئی کام نہیں آئی۔ کہتے پھر کیا کام آیا؟ کہتے سنت مصطفیٰ کی پیروی میں آدھی رات کو اٹھ کر جو 2 رکعت تہجد کے پڑھتا تھا وہ کام آ گئی ہے میرا محمد۔ اس لیے ہم آپ سے عرض کرتے ہیں بڑے بڑے کام کرنے کی بجائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈل جاؤ، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک محمد عربی کی سنت پہ عمل پیرا ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے۔ آرام سے اپنے آپ کو بچائے، اس سے بڑا عبادت گزاری کوئی نہیں سرکار کا۔ اور یہ سرکار کی سنت کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پس پش ڈالتا ہے، وہ سرکار کی شفاعت کا حقدار کیسے ہوگا؟ حضرات توجہ رکھیں گے اس بات پر، رمضان المبارک کی برکتیں آپ کے ہاں پورا سال نظر آنی چاہیے۔ اگر وقت ہوتا میں اور بھی کچھ کلام کرنا چاہتا تھا آپ سے۔ یہ نئی مسجد کے لیے چندے کی اپیل کا حکم دیا گیا ہے۔